دنیا میں جتنے بھی لوگ تھوڑی سی شعور کی آنکھ کھولتے ہیں نا، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں یا ماننے والے ہوں، جب شعور بیدار ہوتا ہے نا تو دو چار سوالوں کے جواب وہ تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو سوال ان کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اگر آیا ہے تو پھر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے۔ اور پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے سٹیٹس کے کیوں نہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں بدصورت ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ ان سوالوں کے لوگ جواب چاہتے ہیں۔ مقصد حیات کیا ہے اور انسان کو کس نے بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، اس کا نا جواب چاہیے حضرت انسان۔ پھر وہ یہ سوال مختلف لوگوں کے ذہنوں میں گھومتے گھومتے کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا۔ ایک بڑا ادیب آدمی تھا، بڑا بہترین شاعر تھا، وہ کہنے لگا اصل میں نا انسان ایک پھول ہے، تو بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، پھر خزاں آتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کے پتے مرجھا جاتے ہیں، پھر زیادہ ہی پتجھڑ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انتقال کر جاتا ہے۔ لہذا ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے۔ اس نے بھی بات کی، چلو ٹھیک کی ہوگی۔ پھر ایک اور شخص بولا، اس نے کہا نہیں، بنیادی طور پر نا پوری دنیا کے اندر مختلف کردار اللہ نے بنائے ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی بھائی ہے، تو سب اپنا اپنا کردار نبھاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے وقت پر وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کردار بدلنے کی باری آ گئی۔ اب وہ جو باپ تھا اس نے دادا بننا ہے اور وہ جو پوتا تھا اس نے باپ بننا ہے، لہذا وقت بدلتا ہے تو یہ کردار بھی بدل جاتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان پہلے حیوان تھا۔ یہ ترقی کرتے کرتے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یاد رکھنا یہ راز اگر کھولا ہے نا کسی نے تو اسی نے کھولا ہے جس نے انسان بنایا، یہ اسی نے کھولا ہے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔